میڈیا کے تمام معزز دوستوں کو میں اس پریس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی پریس کانفرنس ڈی آئی جی صاحب او سی یو جناب عمران کشور صاحب نے کرنی تھی، لیکن وہ انتہائی اہم میٹنگ کی وجہ سے انہیں جانا پڑا ہے، تو اب ان کے بہاف پہ میں ایز ایس پی آرگنائزڈ کرائم یونٹ ساؤتھ یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایس پی عمران کرامت بخاری، ایس پی ایڈمن او سی یو میاں محمد جسیم، ڈی ایس پی این آئی یو نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ منشیات کے بڑھتے ہوئے افریت کی وجہ سے سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب پولیس کو اسپیشل ٹاسک دیا کہ منشیات کی جو بڑی مچھلیاں ہیں ان پر ہاتھ ڈالا جائے، جس پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے سی سی پی لاہور بلال صدیق کامیانہ صاحب کو یہ ڈیوٹی سونپی، اور انہوں نے اس ٹاسک کی ذمہ داری آرگنائزڈ کرائم یونٹ کو دی۔ ہم نے یہ ذمہ داری کس طرح ادا کی ہے اس کے لیے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے۔ دو بڑے گینگز جو لاہور میں منوں کے حساب سے منشیات فراہم کر رہے تھے، اور یہ منشیات نوجوان نسل کی رگوں میں زہر کی طرح ڈالی جا رہی تھی۔ ہمارے یونیورسٹیز، کالجز اور ہائی سکولز میں طالب علموں کو اس منشیات کا عادی بنایا جا رہا تھا۔ دو بڑے گینگز جن کی میں آپ کو تفصیل سامنے رکھوں گا، ایک شازیہ فیض گینگ تھا۔ شازیہ فیض ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، بلکہ ہے، اس کے ماموں منشیات فروشی کا دھندا کرتے تھے بڑے پیمانے پر۔ ایک ماموں کو اے این ایف نے گرفتار کر کے جیل بھجوایا، دوسرے کو لاہور پولیس نے جیل میں بھجوایا، جس کے بعد اس گینگ کی سربراہی ایک منشیات کے کارٹل کے طور پہ شازیہ فیض کو حوالے کی گئی کہ اب اس گینگ کو آپ نے رن کرنا ہے۔ این آئی یو ساؤتھ ڈی ایس پی میاں جسیم نے اس پہ دن رات محنت کی، اس کو گرفتار کیا گیا، اس کے تمام ان رشتہ داروں کو، ان کے کارندوں کو گرفتار کیا گیا جو منشیات لاہور کے مختلف علاقوں میں سپلائی کر رہے تھے۔ اگلا گینگ خلیل الرحمان اور خیلو منشیات فروش گینگ تھا، جو 8 رکنی گینگ تھا، اور یہ بھی کے پی کے سے منشیات لا کے ادھر سب ڈیلروں کو دیتے تھے، سب ڈیلر آگے پھر پرچی بنا کے دینے والوں کو دیتے تھے، اور آپ کو جب میں منشیات کی مقدار بتاؤں گا جو برآمد ہوئی ہے تو وہ حیران کن ہے۔ چرس 56 کلو گرام، ہیروئن 30 کلو گرام، اور اس ہیروئن کی منشیات کی عالمی منڈی میں قیمت 50 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے جو یہ برآمد کی گئی ہے۔ اور یہ جو ہیروئن برآمد کی گئی ہے یہ ساری ایکسپورٹ کوالٹی تھی، اور یہ ایکسپورٹ بھی کی جاتی تھی، سمگل کی جاتی تھی دوسرے ملکوں کو۔ 15 کلو گرام اوپیم، اور جو نوجوانوں میں سب سے زیادہ نشہ پھیلایا جا رہا ہے آئس، 4 کلو گرام اس میں آئس برآمد کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پوڑی والے ہیں، گرام استعمال کرنے والے ہیں، ان کے خلاف آپ کارروائی کریں تو آپ خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ جو آپ کو سڑکوں کے کنارے گرے ہوئے نظر آتے ہیں وہ منشیات فروشی کے دھندے میں نہیں ہیں، وہ خود مظلوم ہیں جو منشیات کے اس معاملے میں پڑ کے معاشرے کے ایک سرگرم ممبر کی بجائے اب ہماری لائبلٹی بن چکے ہیں، اب ہمارا بوجھ بن چکے ہیں، جس پہ میں ایز ایس پی او سی یو ریکویسٹ کرتا ہوں متعلقہ محکموں سے کہ ان کی بحالی کا کام کیا جائے، ان کو دوبارہ مین سٹریم لائف میں لایا جائے، اور جو ان کو منشیات فراہم کرنے والے بڑی مچھلیاں ہیں جو مگرمچھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہینڈل کرنا ہمارا کام ہے۔ اور آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ
لاہور میں منشیات ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مین منشیات کے ڈیلر تھے, جو مین منشیات کے سپلائر تھے, ان تمام پر ہاتھ ڈالا جا چکا ہے. اور ایسے لوگوں پر ہم نے پرچے دیے ہیں 15 CNSA کے, جو ان کی سرپرستی کرتے تھے اور نام نہاد شرفا بنے ہوئے تھے, جن پر پولیس ہاتھ نہیں ڈالتی تھی. اب ان کو بھی ہم نے اس شکنجے میں کس لیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو نام نہاد شرفا جو منشیات فروشی کے دھندے کی سرپرستی کرتے ہیں, جلد ہمارے ہاتھ ان کے گریبان پہ ہوں گے, اور ہم انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج کر دم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.